بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پچھلی کلاس میں ہم نے اورینٹلزم کے تعارف کی ایک ویڈیو بنا لی تھی اور ایک حصہ ہم نے مکمل کر لیا تھا، اور بات جہاں ختم ہوئی تھی وہاں سے ہم اس سلسلے کو جوڑتے ہیں۔ آخری جو لائن میں نے پڑھی تھی وہ یہ تھی، یہ کتاب یہ دکھانے کی بھی ایک کوشش ہے کہ یورپی کلچر نے کیسے اس تصور کے مقابلے کے طور پر کس طرح اپنی شناخت قائم کی اور کس طرح ثقافتی برتری کے مقام پر پہنچے۔ یہ بات سمجھنا ہے کہ آج پوری دنیا میں یورپ اور امریکہ یہ کلچر کے اعتبار سے اپنے آپ کو دوسری قوموں کے مقابلے میں بلند تر مقام پر دیکھتے ہیں۔ تو یہ بلند تر مقام تک کیسے پہنچے؟ اس میں بالکل اس کا تصور ایسے ہے کہ آپ خود بلند ہونے کے بجائے اگر کسی دوسرے کو نیچا مقام پر لے آئیں تو آپ خود بخود بلندی کے مقام پر فائز ہو جاتے ہیں۔ اورینٹلزم میں جب ان ساری اقوام نے جو آکسیڈنٹ تھے، جب ہمیں غلام بنانے کے دوران ہمیں ڈیفائن کیا، تو انہوں نے ہمارے کلچر کو، ہمارے رہن سہن کو، ہمارے تمدن کو، ہماری تہذیب کو اپنی ہی سوچ کے مطابق بیان کیا، اور اس میں ہمیں ڈی مورلائز کیا، ڈی ویلیو کیا۔ وہ نہیں بتایا جو ہمارا کلچر تھا، جو ہماری تہذیب تھی، جو ہماری تمدن تھی، اور اس کو ڈی ویلیو کرنے کے بعد خود اپنے کلچر کو اس کے ریفرنس سے ڈیولپ کرنا شروع کیا۔ ہم یہ جیسے جیسے کتاب پڑھیں گے یہ بات آپ کو سمجھ میں آ جائے گی۔ میں اس کو اس طرح سے کہوں کہ اگر آپ کوئی کلر جو ہے وہ اٹھانا چاہتے ہیں تو بیک گراؤنڈ کو بلیک کر دیجئے، کلر جو ہے وہ خود بخود ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ تو بیک گراؤنڈ بلیک کیسے کیا جاتا ہے؟ آپ پوری دنیا کی تہذیب کو، ان کی تمدن کو، ان کی زبان کو ایون آپ ڈی ویلیو کرنا شروع کر دیں، اور ایسے کہیں کہ اس زبان میں، اس کلچر میں، اس تہذیب میں کوئی خوبی نہیں ہے، اور پھر اس کی بنیاد پر آپ اپنے کلچر کو پیش کریں، تو آپ کا کلچر ایک شاندار کلچر کے طور پر دکھائی دینا شروع ہو جائے گا۔ یہی کام یورپ کے لوگوں نے کیا۔ آگے سعید لکھتا ہے، اورینٹ سے نمٹنے کے لیے اورینٹلزم تاریخی اور ثقافتی لحاظ سے دو مختلف طرح سے تشکیل پاتا اور اثر انداز ہوتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ پہلا جو دور ہے وہ پہلا جنگ عظیم دوم سے پہلے فرینکو برٹش اورینٹلزم، اور جنگ عظیم دوم کے بعد امریکی تسلط پر مبنی اورینٹلزم، جس میں سابقہ ممالک کے ساتھ مزید نئے ممالک بھی طاقت کا استعمال کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی آپ اگر اورینٹلزم کو دیکھیں کہ وہ کیسے تشکیل پایا ہے تو وہ اس کے دو ادوار ہیں۔ ایک جنگ عظیم دوم سے پہلے، یعنی 1940-1944 سے پہلے کا دور، اور ایک 1940-44 کے بعد کا دور۔ پہلے کے دور میں ہمیں فرانسیسی لوگ اور برطانوی لوگ اورینٹلزم کو تشکیل دیتے ہوئے اس کو ڈیولپ کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، اور دوسری جنگ عظیم کے بعد جب یہ ممالک کمزور ہوئے اور امریکہ ایک بڑی قوت بن کر دنیا کے سامنے آیا، اس نے جاپان پر ایٹامک بم مارا، تو اس کے بعد دوسری جنگ عظیم کے بعد اورینٹلزم جو ہے وہ آپ کو ایک دوسرے دور میں داخل ہوتی ہوئی دکھائی دیتی ہے، اور اب صرف 2 یا 3 ممالک نہیں بلکہ ایک اور سپر پاور جس کو ہم امریکہ کہتے ہیں، وہ بھی اورینٹلزم کے تانے بانے بننے میں اپنا رول پلے کرنا شروع ہو گئی۔ آگے لکھتا ہے، لیکن ہم جب بھی اورینٹلزم کو سمجھنے کے لیے موضوع کا انتخاب کرتے ہیں تب ہم بنیادی طور پر برٹش اور فرنچ کلچر انٹرپرائز کو مرکزی اہمیت دیتے ہیں۔ یہ انٹرپرائز اپنے کام کرنے کے طریقہ کار میں اس قدر وسیع سمتوں میں پھیلی ہوئی تھی جس قدر انسانی سوچ کی وسعت ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، ہم جب بھی اورینٹلزم کو سوچتے ہیں تو ہم اسٹارٹ میں بنیادی طور پر انہی 2 قوموں نے اورینٹلزم کو جو تشکیل دیا ہے اس کے تانے بانے ہم وہیں ڈھونڈنے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب یہ اورینٹلزم آگے بڑھا یا جب انہوں نے حاکمیت قائم کرنا شروع کی پوری دنیا کے اوپر،
تو وہ حاکمیت مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے، مختلف بیانات سے جو ہے وہ آگے بڑھی۔ اصل میں جو بیانات، یہ جو بیانیہ ان قوموں کو بنانا تھا، اس میں یہ بات دکھانی تھی کہ وہ قابض نہیں ہیں، وہ حاکم نہیں ہیں، بلکہ یا انہوں نے جو ہے وہ غلبہ حاصل نہیں کیا ہے، بلکہ وہ خود کو بھی اور دنیا کے سامنے بھی اپنے اس کام کو بہت اچھا بنا کر پیش کرنا چاہتے تھے، اور ان کو اپنے لوگوں کو بھی یہ سمجھانا تھا کہ وہ بہت ہی مہان کام انجام دے رہے ہیں، اور ساری دنیا کو بھی یہ بتانا تھا کہ ان کا یہ جو غلبہ ہے، تسلط ہے، قبضہ ہے، یہ لوگوں کو غلامی سے چھڑانے کے لیے، ان کی تہذیب، اس کے تمدن، ان کی ترقی کے لیے، ان کو تعلیم دینے کے لیے یہ انہوں نے کیا۔ یعنی وہ سیٹسفیکیشن جو اپنے آپ کو دینا چاہتے تھے، اس کے لیے انہوں نے اورینٹلزم کو مختلف طرح سے تشکیل دیا۔ وہ کیا سمتیں تھیں، وہ کیا بیانات تھے، وہ کیا باتیں تھیں جو وہ اپنے اس غلبے کے جواز کے طور پر پیش کرتے تھے، وہ ہم دیکھتے ہیں۔ مختلف ناموں سے یہ اورینٹ سے نمٹنے کے لیے آگے بڑھتی چلی گئی۔ مذہبی کتاب بائبل میں مذکور حوالے اور بائبل میں مذکور زمینوں کے نام پر، ٹھیک ہے، یعنی جو فرانس نے افریقہ میں جو قبضہ کیا ہے، اس کے پاس جواز یہ تھا کہ ہماری بائبل کی کتاب میں جو مذہبی مقدس زمینوں کا تذکرہ ہے، وہ زمینیں دراصل یہ افریقہ کے ممالک ہیں، اور کیونکہ وہ ہماری ملکیت ہیں اور ہم قدرت کی جانب سے ان کے محکوم، ان کے حاکم بنائے گئے ہیں، اور ان پر قبضہ ہمارا حق ہے، یہ انہوں نے جواز پیش کیا کہ بائبل کیونکہ ان زمینوں کو تذکرہ کرتا ہے، وہ زمینیں کیونکہ عیسائیوں کی ملکیت ہیں، لہذا عیسائیوں کو ہر حال میں انہیں اپنے پاس واپس لے کر آنا ہے۔ اس نام پر انہوں نے آگے بڑھے، اورینٹلزم کو یا حاکمیت قائم کی اپنی۔ مصالحہ جات کی مفید تجارت کے نام پر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام پر، ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات اور پروجیکٹ پر کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے، ٹھیک ہے، وہ جواز پیش کرتے جا رہے ہیں۔ ہم یہ کیوں کر رہے ہیں، ہم اپنی فوجیں کیوں بھیج رہے ہیں، ہم جو ہے وہ یہ جو تسلط ہم قائم کرنا چاہ رہے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے، ہم نے جو فوجی طاقت بنانا شروع کر دی، اس کی کیا وجہ ہے۔ تو یہ ساری وجوہات جواز کے طور پر وہ پیش کرتے جا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسٹ انڈیا کمپنی کے مفادات اور پروجیکٹ پر کام کرنے والوں کی حفاظت کے لیے نو آبادیاتی فوج کا تعین، پھر نو آبادیات کو کنٹرول کرنے اور ان کی فلاح اور بہبود کے لیے منظم انتظامی ڈھانچہ قائم کرنے کے نام پر خاص طرح کی بیوروکریسی اور پیچیدہ قسم کے علمی مباحث کی کتابیں جو اورینٹ کو کمتر ثابت کرنے کے لیے لکھی گئیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب کام ہو رہا ہے جواز کے طور پر کہ بھئی ہمارا یہ جواز ہے، ہم یہ سارا جو کام کر رہے ہیں، اس کی بنیادی وجہ یہ سب چیزیں ہیں۔ لاتعداد اورینٹلز ایکسپرٹس کی کھیپ جو اورینٹ کی ہر لحاظ سے تشریح کرنے پر مامور تھی، اورینٹلز پروفیسر کی کھیپ جو یونیورسٹیز میں اور کالجز میں اورینٹلزم کے مضمون کو نئی نسل کو پڑھانے اور مزید ریسرچ کرنے پر مامور تھے۔ اورینٹلز کی ثقافتی اور تمدنی زندگی میں برتتے جانے والے روزمرہ آئیڈیاز کی تشریح کے ذریعے سے انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھایا، جیسے اورینٹ استبداد پر عمل کرتے ہیں، اورینٹ شان و شوکت کو پسند کرتے ہیں، اورینٹ کو ظلم کرنا پسند ہے، اورینٹ سیکس کا ذہن رکھتے ہیں، وغیرہ، ٹھیک ہے۔ یہ سب جواز ہیں کہ ہمیں اس قوم کے اوپر جو ہم قابض ہوئے ہیں، اس کی وجہ کیا ہے۔ ان کے ہاں استبداد ہے، یہ ظالم لوگ ہیں، ٹھیک ہے۔ ان کے ہاں خواتین کے ساتھ بہت ظالمانہ رویہ رکھا جاتا ہے، یہ سب کے سب سیکس کا ذہن رکھتے ہیں، ٹھیک ہے۔ یہ سب بیانات کے بنیاد پر، ان بیانات کی ترویج کے ساتھ ساتھ اورینٹ کے اوپر آکسیڈنٹ کا جو غلبہ ہے، اس کا جواز جو ہے وہ کریٹ کیا گیا۔ اس کے علاوہ مشرق میں اورینٹ کے مذاہب پہ بھی تنقید کی کہ یہ وہ مذہب ہے جو جہاد پہ اکساتا ہے، یہ وہ مذہب ہے جو ذات پات کے اوپر انسان کی تفریق کرتا ہے، ہندو مذہب کے بارے میں، فرقوں کے بارے میں، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ سب باتیں بنیاد بنائی جا رہی ہیں
ہم پر حکومت قائم کرنے کا جواز بنانے کے لیے۔ فرقے ذات پات کا سسٹم، اورینٹ کی زندگی کے ہر شعبے کی فلسفی، اور ان سب سے نمٹنے کے لیے عام آکسیڈنٹ کو کس قسم کی ذہانت درکار ہوگی۔ اورینٹلزم کا دائرہ کار اور کام کرنے کی سمت، یہ لسٹ مزید بڑھا کر لامحدود کی جا سکے، یعنی اس طرح کی اور بے شمار جواز جس کی بنیاد پر اورینٹلزم کے اس فلسفی کو استحکام بخشا گیا، اور اورینٹلزم کو جواز بنا کر حکومت اور غلبہ اور اپنے آپ کو آقا کے طور پر یہاں بیان کرنا ان کے لیے جواز تھا۔ آگے ایڈورڈ سعید کہتا ہے، میرا بنیادی نقطہ یہ ہے کہ اورینٹلزم کا پورا ڈسکورس اخذ ہوتا ہے اس مخصوص قسم کے تعلق سے جو برطانیہ اور فرانس کا اورینٹ کے ساتھ 19ویں صدی کے شروع میں قائم ہوا تھا، جس میں برطانیہ انڈیا کو کالونی بنا رہا تھا اور فرانس بائبل میں بیان کیے گئے خطوں کو کالونی بنا رہا تھا۔ 19ویں صدی کے آغاز سے لے کر دوسری جنگ عظیم کے اختتام تک فرانس اور برطانیہ اورینٹ پر غالب رہے اور اورینٹلزم کے ڈسکورس کو تشکیل دیتے رہے۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد امریکہ اورینٹ پر غالب آ گیا اور اسی سمت میں آگے بڑھا جس سمت میں فرانس اور برطانیہ آگے بڑھے تھے۔ اب کی بار آکسیڈنٹ کی قوت، یعنی جو اب آپ کے آقا ہیں جو باہر سے آئے ہیں، ان کی قوت پہلے کے مقابلے میں زیادہ تھی، کیونکہ اب تینوں ساتھ تھے، امریکہ، فرانس اور برطانیہ، جس کے نتیجے میں اورینٹلزم کا ڈسکورس بھی نئی قوت اور طاقت سے نشوونما پاتا رہا۔ ایسے پرمغز ماہرین پیدا ہو گئے جو علمی ٹیکنالوجی سے لیس تھے، جو ابلاغ کے ذرائع سے لیس تھے، جو پروپیگنڈا مشینری سے لیس تھے، جو آئیڈیا کو ویژولائز کرنے میں ماہر تھے۔ ایسے لوگ اب اورینٹلسٹ کہلائے، ایک نئی کھیپ ڈیولپ ہوئی، ان کو کہا گیا اورینٹلسٹ، یعنی وہ جو اورینٹ کے معاملات میں ماہر سمجھے جاتے ہیں، جو ایک بڑی توپ کی مانند تھے اور ہیں، ابھی بھی ہیں، اور جو اورینٹلزم کی بمباری کرتے ہیں۔ مجھے یہ بات بھی یہاں بتا دینی چاہیے کہ اگرچہ کہ بے شمار کتابوں اور ان کے مصنفین کو میں نے پڑھا، لیکن اس کے باوجود اس سے کئی گنا زیادہ مواد تھا جو مجھے چھوڑنا پڑا، یعنی سارے معاملے کو ہینڈل کرنے کے لیے ایڈورڈ سعید نے بے شمار کتابیں پڑھی ہیں، لیکن بے شمار کتابیں چھوڑی بھی ہیں۔ میرا استدلال نہ تو بے شمار کتابوں پر انحصار کرتا ہے اور نہ ہی ان بے شمار نظریاتی آوازوں پر منحصر ہے جن سے مل کر اورینٹلزم کی یہ توپ بنی ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی یہ اور بڑا ایک ڈیفرنٹ وے اس نے اختیار کیا ہے اپنے استدلال کے لیے۔ اس کا کہنا یہ ہے کہ بے شمار کتابیں جو اورینٹلزم کو بیان کرتی ہیں، ان کتابوں کی بنیاد پر میں اپنا استدلال قائم نہیں کر رہا، کیونکہ بہت ساری کتابیں ایسی ہیں جو میں نے پڑھی ہیں اور بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو میں نے نہیں پڑھی ہیں، لہٰذا میرا یہ پورا استدلال کہ اورینٹلزم کا پورا بیانیہ دراصل جھوٹ پر مبنی ہے یا وہ غلط بنیادوں پہ کھڑا ہے، یہ اس کے لیے جو میں استدلال پیش کروں گا وہ اورینٹلزم پر لکھی ہوئی کتابیں نہیں ہوں گی بلکہ کچھ اور ہوگا۔ کیا ہوگا؟ میرا انحصار قدر مختلف متبادل طریقہ کار پر ہے، جس کی اصل بنیاد تاریخ کے بنیادی اور عام فہم قوانین پر ہیں۔ ٹھیک ہے، یعنی میرا استدلال تاریخ کے عام فہم اصولوں پر ہوگا، جنہیں میں اس تعارف کے بیان میں استعمال کر رہا ہوں، اور انہی قوانین کو اب میں آگے ذرا مزید تجزیاتی انداز سے بیان کروں گا۔ ٹھیک ہے جی، تو اب تک کی جو ہماری بات ہوئی اس پہ ایڈورڈ سعید جو ہے وہ یہ بیان کر رہا ہے کہ اورینٹلزم کو تشکیل دینے کے لیے کیا کیا جواز ڈیولپ ہوئے، اور سب سے پہلے بات اس نے یہ کہی کہ یورپ کا جو کلچر اور تمدن ہے اس کو کیسے اس اورینٹ کے ڈی ویلیوڈ کلچر کے بیک گراؤنڈ میں ڈیولپ کیا گیا، یعنی پہلے آپ بتائیں گے کہ یہ برا ہے اور پھر آپ بتائیں گے کہ اس کے مقابلے میں یہ اچھا ہے۔ اس کے علاوہ کس نام سے اورینٹلزم آگے بڑھا ہے اور کس نام سے اس حاکمیت کو برقرار رکھا گیا ہے، اس کے کیا جواز تھے، مسالہ بیچنے کے نام پر، ایسٹ انڈیا کے نام پر، ٹھیک ہے، یہاں پر حکومت قائم کرنے کے نام پر، ہمیں تعلیم دینے کے نام پر، ٹھیک ہے، ہماری سماجی بہتری کے نام پر، ہماری بہبود کے نام پر،
آپ حیران ہوں گے اس میں ہمارے مذہب کے نام پر ہمیں کیسا مذہب اختیار کرنا ہے اورینٹ کو، یا مذہبی سوچ کیسے ہماری ڈیولپ کرنی ہے، ان سب کی بنیاد پر حاکمیت کو جواز دینے کی کوشش کی گئی۔ آپ دیکھیں، اگر آپ تھوڑا سا پیچھے جائیں تاریخ میں، تو سر سید احمد خان کے زمانے میں ایک انگریز نے کتاب لکھی تھی، صحیح ہے؟ اس کتاب میں اس نے مسلمانوں کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بنیاد پر جو ہے وہ جنگجو اور بہت ہی خطرناک لڑاکا قوم جو ہے وہ قرار دیا تھا، اور وہ ایک ڈسکورس ڈیولپ کر رہا تھا نا، وہ ایک سسٹم ڈیولپ کر رہا تھا کہ یہ قوم ایسی ہے، اس کو ہمیں یہاں سے باہر نکالنا ہوگا۔ لیکن آپ نے دیکھا سر سید احمد خان نے اس کے مقابلے کے لیے، اس کتاب کے جواب کے لیے باضابطہ ایک کتاب لکھی تھی، دا لائف آف محمڈن، معاف کیجیے گا۔ تو وہ دراصل اسی طرح کی بے شمار کتابیں، تھیوریز اور تھیسیز ڈیولپ کی گئیں، جس میں اورینٹ کے مذہب پر اعتراضات اٹھائے گئے، اورینٹ کے کلچر پر اعتراضات اٹھائے گئے، اور یہ سارے اعتراضات حقیقی نہیں تھے بلکہ فرضی تھے، ٹھیک ہے؟ پہلے فرضی طور پر یہ ڈیفائن کیا گیا کہ اورینٹ انتہائی نچلے درجے کے لوگ ہیں۔ ایک کتاب میں تو باضابطہ یہ لکھا گیا ہے کہ یہاں کے رہنے والے جو لوگ ہیں اورینٹ، وہ نہ تو پورے طور پر انسان ہیں اور نہ ہی پورے طور پر جانور ہیں، بلکہ یہ انسان اور جانوروں کے بیچ میں کوئی ابھی ارتقائی عمل سے گزرنے والی ایک قوم ہے، اور ہم جو آکسیڈنٹ ہیں وہ اس نسل کو، اس ارتقائی عمل سے گزرنے والی اس اسپیشیز کو ہم انسانیت کے درجے پر لے کر آئیں گے۔ یہ ڈسکورس، یہ چیزیں ڈیولپ ہو رہی ہیں، یعنی وہ اپنے اس حاکمیت کو جو انہوں نے قائم کی ہے، اس کو جواز پیش کرنے کے لیے سب سے پہلے اورینٹ کے کلچر کو، ان کے مذہب کو، ان کے طرز زندگی کو، ان کی زبان کو، ان کی شاعری کو، ان کے ادب کو، سب سے پہلے انہوں نے اس کو ڈی ویلیو کیا، اور یہ ڈی ویلیو لاجک کی بنیاد پر نہیں، دلائل کی بنیاد پر نہیں، بلکہ فرضی بنیاد پر کیا، ٹھیک ہے؟ فرض کر لیا کہ یہ لوگ ایسے ہیں، جبکہ ہم نے جیسے سر سید احمد خان نے جب وہ کتاب پڑھی اس انگریز مصنف کی لکھی ہوئی، تو انہوں نے کہا ہے یہ تو ہمیں کچھ اور بتا رہے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہماری زندگی میں جو رول ہے وہ تو کچھ اور ہے، ان کی جو تعلیمات اور پیغامات ہیں وہ تو کچھ اور ہیں۔ تو انہوں نے صرف اس ایک کتاب کے جواب کے لیے اپنی زندگی کے 7 سال صرف کیے۔ آپ سوچئے، ایک کتاب کے جواب کے لیے اتنی محنت کرنی پڑ گئی، یہ کام تو وہاں پر تھوک کے حساب سے ہو رہا تھا۔ وہ ہمارے کلچر کو ڈی ویلیو قرار دے رہے تھے، وہ ہماری تہذیب کو، وہ ہماری شاعری کو، وہ ہمارے ادب کو، وہ ہمارے گھریلو رہنے والے نظام کو، وہ ہمارے فرقوں کو، وہ ہمارے مذہب کے اندر جو مسلک ہیں ان کو، سب کو وہ ڈی ویلیو قرار دے رہے تھے، دلائل کی بنیاد پر نہیں بلکہ فرضی سوچ کی بنیاد پر، اور وہ لکھ رہے تھے کتابوں میں۔ وہ کتابیں ڈرامے کی شکل اختیار کر رہی تھیں، ان کتابوں پر فلمیں بنائی جا رہی تھیں، اس کتابوں کو تھیوری قرار دے کر، نتائج قرار دے کر انہیں یونیورسٹیز اور کالجز میں پڑھایا جا رہا تھا، اور یہ بتانے کی کوشش کی جا رہی تھی کہ اورینٹ دراصل بہت نچلے قسم کے انسان ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان سے برتر ہیں، ہمارا کلچر، ہماری زبان، ہماری ثقافت، ہم ان سے بہتر ہیں، اور ہم دراصل ان کو اپ گریڈ کرنے کے لیے یہ ان پر حکومت کر رہے ہیں۔ یہ جواز تھا۔ تو آج کی کلاس ہم یہاں تک رکھتے ہیں، انشاءاللہ کل کی کلاس میں اس سے آگے مطالعہ کریں گے۔ اللہ حافظ۔